الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفی اما بعد۔ میرے عزیزوں، دوستوں، بزرگوں اور بھائیوں، ہمارے اس کام کے اندر دو محنتیں ہیں۔ اگر ہم ان دونوں محنتوں کو کریں گے تو پھر ہمارا کام پورا ہوگا، اور جب کام پورا ہوتا ہے تو اس کا فائدہ بھی پورا حاصل ہوتا ہے۔ اور اگر ہم نے ایک ہی کام کیا، دوسرے کام نہیں کیا، تو کام ادھورا رہ جائے گا، اور ادھورے کام سے پورا فائدہ حاصل نہیں ہوتا۔ ایک محنت تو وہ ہے جو ابھی آپ کے سامنے تفصیل کے ساتھ بتلائی گئی ہے کہ ہمیں اپنی زندگی کو عملی زندگی بنانا ہے اور ایمان کی دعوت دینی ہے۔ جتنی دعوت دیں گے اتنا ہمارا ایمان مضبوط ہوتا چلا جائے گا، جتنا ایمان مضبوط ہوگا اتنے اعمال جاندار بنتے چلے جائیں گے۔ آج ہماری زندگی عملوں سے بہت دور ہے، آج ہم عملوں میں غفلت برتے ہوئے ہیں، آج ہم عملوں سے لاپرواہی برتے ہوئے ہیں۔ دیکھ لو، ایمان کے بعد سب سے اونچا عمل نماز کا عمل ہے۔ کتنے اللہ کے بندے ایسے ہیں جو نماز سے غفلت برتتے ہیں، نماز سے لاپرواہی برتتے ہیں۔ حالانکہ آخرت کے اندر آدمی سے سب سے پہلے نماز ہی کے بارے میں سوال ہوگا۔ اگر نماز صحیح نکل آئی تو اور اعمال بھی صحیح نکل آئیں گے، اور اگر نماز کے اندر کمی کوتاہی رہی تو اور اعمال کے اندر بھی پیچھے رہ جائیں گے۔ اس لیے آج سے سارا مجمع اس بات کا عہد کرے کہ انشاءاللہ موت تک نماز نہیں چھوڑیں گے۔ خود اپنی ذات سے محنت کرنا ہے، اور محنت کر کے اپنے بھائیوں کو اس کے اوپر لانا ہے۔ یہ دعوت کا عمل کیا ہے کہ اپنے بھائیوں کے پاس جانا ہے، ان کو بھی اعمال کی دعوت دینی ہے، ان کو بھی سمجھانا ہے کہ بھائی مرنا ہے، خدا کے سامنے جانا ہے، اپنی زندگی کا حساب چکانا ہے، اور اپنے اللہ کے سامنے کھڑا ہونا ہے، اور ہر ایک کو جواب دینا ہے۔ اور جس کے پاس جائیں اس کے ساتھ پیار سے، محبت سے بات کریں، کسی کو حقیر نہ سمجھیں، کسی کو ذلیل نہ سمجھیں، کسی کو اپنے سے کمتر نہ سمجھیں۔ نہ معلوم اس بھائی کا خدا پاک کے یہاں کیا مقام ہے، کیا درجہ ہے، اس لیے بات کریں عظمت کے ساتھ، محبت کے ساتھ، پیار کے ساتھ۔ آدمی جب پیار محبت سے بات کرتا ہے تو دل کے اندر اتر جاتی ہے، اور آدمی اگر احکامات جاری کرے، حکم چلائے، سختی کرے، تو اس سے بات دل کے اندر نہیں اترتی۔ ہمیں بات اس طریقے سے کرنی ہے کہ ہمارا ہر بھائی اس کو دھیان سے سنے اور عمل کرنے کی نیت سے سنے، اور اس کی زندگی عملی زندگی بن جائے۔ ایک تو یہ محنت ہے کہ ہمیں اپنی ذات سے ان اعمال کو کرنا ہے، دعوت، تعلیم، نماز، قرآن، تسبیح، اپنے ساتھیوں کی خدمت، اپنے امیر کی اطاعت، اور گشتوں کے ذریعے اپنے بھائیوں کو مسجد میں لانا، یہ چند اعمال ہے، اور یہ چند اعمال یہ پورا دین نہیں ہے، یہ پورے دین پر آنے کا ایک راستہ ہے۔ اگر ہم اس کا اہتمام کریں گے، پابندی کریں گے، تو اللہ جل شانہ امن والو آگے کی راہ کھولتا چلا جائے گا۔ خود اپنی ذات سے کرنا ہے، اپنے بھائیوں کو اس پر لانا ہے، کیونکہ ہر انسان کے ساتھ دو نسبتیں لگی ہوئی ہیں، ایک خدا کا بندہ ہونے کی نسبت، ایک نبی کا امتی ہونے کی نسبت۔ تو خدا کا بندہ ہونے کے ناطے ہمیں ان اعمال کو اپنی ذات سے کرنا ہے، اور نبی کا امتی ہونے کے ناطے ہمیں اپنے بھائیوں کو اس کے اوپر لانا ہے۔ یہ تو دن کی محنت ہے، لیکن اس محنت کے اندر جان پڑے گی وہ رات کی دعاؤں سے، اور رات کے رونے سے، اور رات کے مانگنے سے پڑے گی۔
اگر ہم نے راتوں کے اٹھنے کا اہتمام کیا، راتوں کو رونے کا اہتمام کیا، تو اللہ جل شانہ امن والوں کی رحمت رات کے وقت اپنے بندوں کی طرف خاص طور سے متوجہ ہوتی ہے، بلکہ اس وقت کے اندر اعلان ہوتا ہے کوئی مانگنے والا، ہے کوئی سوال کرنے والا، ہے کوئی مغفرت طلب کرنے والا، نہ معلوم کس کا آنسو خدا پاک کو پسند آ جائے اور کس کے رونے پر اللہ جل شانہ ہدایت کا دروازے کھول دے۔ اللہ کو اپنے بندے کا رونا، خدا پاک کو اپنے بندے کا آنسو بہانا بہت محبوب ہے، بہت پسند ہے۔ کہتے ہیں کہ جب بارش برستی ہے تو زمین گلے گلزار بنتی ہے، بچہ جب روتا ہے تو ماں سارے کام چھوڑ دیتی ہے اور اپنے بچے کی طرف متوجہ ہو جاتی ہے۔ ایسے ہی اللہ کا بندہ جب رات کو روئے گا تو کیا خدا پاک کی رحمت اپنے اس بندے کی طرف متوجہ نہیں ہوگی؟ یقیناً اس کی طرف متوجہ ہوگی۔ اس لیے ہمیں خوب دھیان کے ساتھ، یقین کے ساتھ اور اہتمام کے ساتھ راتوں کو مانگنا ہے۔ مانگنا کیا ہے؟ بس یہ دیکھنا ہے ہماری یہ محنت ہدایت کے آنے کے لیے ہے، اور ہدایت ایک نور ہے جو خدا پاک محنت کرنے والوں کے اور جو ہے مانگنے والوں کے دل کے اندر ڈالتا ہے۔ اول تو ہدایت کو مانگنا ہے، ہدایت ملے گی تو دنیا کے اندر بھی چمکیں گے اور آخرت کے اندر بھی پنپیں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ خدا پاک سے قبولیت کو بھی مانگنا ہے، اور کمی کوتاہی ہر انسان کے اندر ہے، اس پر خدا سے معافی بھی مانگنی ہے۔ آدمی جب اپنی سی محنت کرتا ہے، کوشش کرتا ہے اور خدا کے سامنے اپنے قصوروں کا اعتراف کرتا ہے، اپنی کمی کوتاہی کو رکھتا ہے، تو اللہ جل شانہ امن والو بڑے ارحم الراحمین ہے، بڑے اکرم الاکرمین ہے، کمی کوتاہی کو معاف فرما دیتے ہیں اور محنت کی اور مانگنے کی بڑی قدر کرتے ہیں۔ اس لیے میرے بھائیوں، دوستوں اور بزرگوں اور بھائیوں، اور اللہ کے راستے میں نکل کر جب آدمی محنت کرتا ہے اور دعا مانگتا ہے تو خدا پاک اس کی دعاؤں کو نبیوں کی دعاؤں کی طرح قبول فرما دے۔ خوب اہتمام کرنا ہے، خوب دعوت دینی ہے اور خوب دعا مانگنا ہے۔ یہی اس کام کے دو جز ہیں، ایک دعوت، ایک دعا۔ یہ دونوں کام ہوں گے تو انشاءاللہ پھر جو ہے دنیا کے اندر ہدایت آتی چلی جائے گی، دین پھیلتا چلا جائے گا۔ ہدایت آئے گی، دین آئے گا تو دنیا بھی چمکے گی اور آخرت کے اندر بھی پنپیں گے۔ آج سارا بگاڑ اسی وجہ سے کہ ہماری زندگی دین سے بہت دور ہے۔ آج ہم دین سے غفلت برتے ہوئے ہیں، آج ہم ہدایت سے بہت دور ہیں، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم دنیا کو سامنے رکھ کر چلتے ہیں، آخرت سے ہم غافل ہیں۔ حالانکہ اس مسئلہ آخرت کا مسئلہ ہے، دنیا کا مسئلہ یہ تو وقتی مسئلہ ہے۔ دنیا تو ایک گزرگاہ ہے، گزر رہی ہے، گزر گئی اور گزر جائے گی، لیکن آخرت کا مسئلہ وہ وقتی نہیں ہے، وہ ہمیشہ کا مسئلہ ہے، اور اس کا مدار اسی دنیا ہی کی زندگی پر ہے۔ اگر ہم نے اس دنیا کی زندگی سنوارنا کیا کہ اپنے اعمال درست کر لیے، اپنے ایمان مضبوط کر لیا، اپنا یقین صحیح کر لیا، اپنے اعمال جاندار بنا لیے، تو پھر اللہ جل شانہ آخرت کے اندر وہ انعامات نصیب فرمائے گا جس کا بندہ تصور نہیں کر سکتا۔ اور سب سے بڑا جو انعام ملے گا وہ اللہ کی رضا حاصل ہوگی، خدا پاک کا راضی ہو جانا، یہ سب سے بڑی نعمت ہے اور سب سے بڑی دولت ہے۔ اور اللہ راضی ہوتے ہیں اپنے اس بندے سے جو خالص اس کو راضی کرنے کے لیے عمل کیا جائے،
جس کو اخلاص کہتے ہیں. چاہے عمل تھوڑے سے تھوڑا ہو، چھوٹے سے چھوٹا ہو، اگر وہ اخلاص کی ساتھ ہے تو خدا پاک کے یہاں اس کی قیمت ہے، خدا پاک کے یہاں اس کی حقیقت ہے. اور بھائی اگر خدا خاصا اخلاص نہیں ہے، اللہ کی رضا نہیں ہے، تو چاہے بڑے سے بڑا عمل کر لے، خدا پاک کے یہاں وہی عمل منہ پر دے کر مار دیا جائے گا. اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے. نفس شیطان ہمارے دو دشمن لگے ہوئے ہیں. اول تو وہ عمل ہی کرنے نہیں دیتے. اگر آدمی ٹوٹا پوٹا عمل کر لے تو پھر ایسے کام کرا دیتا ہے کہ جس سے کیا کرایا سب ظاہر ہو جاتا ہے. اس لیے بہت اپنے اوقات کی حفاظت کرنی ہے. بیکار باتوں سے، بیکار کاموں سے اپنے آپ کو بچانا ہے. یہ بیکاری کیا ہے؟ یہ معصیت کا دروازہ ہے. آدمی جب اپنے آپ کو کام میں لگائے رکھے تو اللہ جل شانہ وساوس سے بھی حفاظت فرماتے ہیں اور گناہوں سے بھی حفاظت فرماتے ہیں. اور آدمی اگر بیکار بیٹھے رہے، کسی کام میں نہ لگے، تو پھر شیطان دل کے اندر طرح طرح کے خیالات ڈالتا ہے اور بعض وقت ایسے خیالات آ جاتے ہیں کہ جس سے آدمی کا ایمان ہی ڈواڈول ہو جاتا ہے. یہ وسوسے جو آتے ہیں یہ شیطان کی طرف سے آتے ہیں اور ان کا حل ایک ہی ہے کہ آدمی اپنے آپ کو کرنے کے کام میں لگائے رکھے. یہی چیزیں سیکھنی ہے، یہی چیزیں زندگیوں میں لانی ہے اور اپنا ہر عمل نبی کے طریقے پر کرنے کی کوشش کریں. جتنا ہماری زندگی سنت کے مطابق ہوگی، جتنی ہماری زندگی نبی کے رنگ میں رنگی ہوئی ہوگی، اتنی خدا پاک کے یہاں اس کی قیمت ہے، خدا پاک کے یہاں اس کی حقیقت ہے اور اللہ کے یہاں سے اسی پر ملے گا. ہمارے لیے نمونہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات عالی، جو جتنا نمونے کے مطابق اپنی زندگی بنا لے گا، خدا کا بھی محبوب بنے گا، نبی کا بھی دلارا بنے گا. ایک ایک سنت کے اندر وہ نورانیت، وہ روحانیت اور وہ چین و سکون ہے جو غیر سنت کے اندر نہیں ہے. اس لیے میرے بھائیوں، دوستوں اور بزرگوں اور بھائیوں، کوشش کرو اس بات کی کہ ہمارا ہر عمل اللہ کے حکم کے مطابق، نبی کے طریقے کے موافق ہو جاوے. اللہ بھائی مجھے بھی قبول فرماوے، تمہیں بھی قبول فرماوے. یہ دنیا کی زندگی بہت تھوڑی سی زندگی ہے، یہ ختم ہونے کے لیے ہے اور ختم ہو رہی ہے. روز دیکھتے ہیں جنازوں کو جاتے ہوئے، روز اپنے ہاتھ سے قبر میں لوگوں کو ڈال کے آ جاتے ہیں. ایک دن ہمیں بھی ڈال کے آ جائیں گے، بعد میں پھر کوئی کسی کو نہیں پوچھتا. ہر ایک کی اپنی اپنی کرنی ہے، اپنی اپنی بھرنی ہے. رشتے دار ہیں، کچھ دن رو لیں گے، کچھ دن آنسو بہا لیں گے، پھر اپنے اپنے دھندے کے اندر لے جائیں گے. جب دنیا کے اندر یہ حال ہے تو آخرت کے اندر باپ بیٹے کو، بیٹا باپ کو، بھائی بھائی کو، دوست دوست کو، میاں بیوی کو، بیوی میاں کو، کوئی کسی کو نہیں پوچھے گا. ہر ایک کی اپنی جان پر پڑی ہوئی ہوگی. ہر ایک چاہے گا میرا معاملہ حل ہو جاوے، دوسرے کی طرف نہ توجہ کرے گا، نہ دوسرے کے کام آئے گا. اور وہاں کام آنے والی چیز انسان کے اعمال ہے. دنیا کی کوئی چیز وہاں کام نہیں آئے گی. دنیا کی جتنی چیزیں ہیں، چاہے عہدہ ہو، چاہے منصب ہو، چاہے دکان ہو، چاہے مکان ہو، چاہے ملک ہو، چاہے مال ہو، ساری چیزیں یہیں دری رہ جائیں گی. لیکن جیسا عمل انسان میں کیا ہوگا وہ 100% اس کے ساتھ جائے گا. اچھا کیا ہوگا تو اچھا ساتھ جاوے گا، برا کیا ہوگا تو برا ساتھ جاوے گا. اور جیسا آدمی کرتا ہے ویسا ہی نتیجہ اس کے سامنے آتا ہے. اچھائی کا نتیجہ کبھی برا نہیں اور برائی کا نتیجہ کبھی اچھا نہیں ہوتا.
اللہ جل شانہ عمن والو ہمیں صحیح سمجھ نصیب فرماوے، دنیا کی محبت ہمارے دل سے نکال کر آخرت کا فکر اور اس کی تیاری کرنے والے ہم بناوے۔ موت تک کا زمانہ یہ تیاری کرنے کا زمانہ ہے، جس دن آنکھ بند ہو جائے گی، ہاتھ پیر کام کرنے چھوڑ دیں گے، تیاری کرنے کا زمانہ بھی ختم ہو جائے گا، پر آدمی کرنا بھی چاہے گا تو نہیں کر پائے گا۔ اللہ نے کرم فرمایا، ہمیں ایک آسان سا راستہ مرحمت فرمایا ہے، یہ کام بہت آسان ہے، بہت سہل ہے، لیکن سہل کا مطلب یہ نہیں کہ بغیر کیے یہ حاصل ہو جائے۔ آسان کا مطلب یہ ہے کہ ہر عامی سے عامی آدمی اس کو کر سکتا ہے اور ہر بڑے سے بڑا آدمی اس کو کر سکتا ہے۔ کرنا چاہے تو کر سکتے ہیں اور نہ کرنا چاہے تو جو ہے بہانے ہزار ہیں۔ اس لیے میرے عزیزوں، دوستوں اور بزرگوں اور بھائیوں، بس خوب اوقات کی حفاظت کرنی ہے، خوب عملوں کے اندر جو ہے اپنے آپ کو جوڑنا ہے اور خوب اپنے آپ کو دعا والا بنانا ہے۔ اللہ جل شانہ عمن والو ہم سب کو قبول فرماوے اور موت تک ہم سب کو بھائی اخلاص کے ساتھ لگے رہنے والے